جی السلام علیکم. وعلیکم آج السلام. ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوئے جی تو ڈپریشن کے بارے میں تھوڑی سی کوئی پوچھنا تھا حضرت, کیونکہ سائیکولوجیکلی تو ریسرچ ہم کرتے رہتے ہیں, جی لیکن اس کا میڈیکلی آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں یہ کیا ہے, اور یہ میڈیکلی ڈپریشن کے کس بارے طرح میں. اس کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ ڈپریشن بیسکلی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اسٹیٹ آف ہوپلیسنس, ایمٹینس. بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں جو نا بالکل بیکار ہوں, کچھ بھی نہیں کر سکتا, سوشل انٹریکشن ختم ہو جاتی ہے, ہر چیز سے نگیٹیوٹی آنی شروع ہو جاتی ہے. بنیادی طور پر یہ دو تین ایک قسم کا بایولوجیکلی کیا ریزن ہے؟ بایولوجیکلی یہ ہارمونل افیکٹس ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں, انوائرمنٹل افیکٹس ہوتے ہیں, جو اینڈ جینیٹیکل افیکٹس بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر, کہ جس سے انسان کے دماغ کے اوپر یہ اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بیکار ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کی سلیپ ڈسٹربنسز ہو جاتی ہیں, ایپیٹائٹ ڈسٹربنسز ہو جاتی ہیں, سوشل انٹریکشن ختم ہو جاتا ہے, کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا, کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا, مختلف قسم کی ذہن میں خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. ڈپریشن ہے ڈپریشن بیسکلی ایک ڈپریسو موڈ ہوتا ہے جو ہر بندے کو ہو جاتا ہے. ایک آپ کی ڈپریسو ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں, اس میں پھر آگے 3-4 اقسام ہوتی ہیں, جس میں بائی پولر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں مینک ڈپریسو بھی ہوتی ہے, اس میں آپ کی جو ہے انگزائٹی ڈپریسو ڈس آرڈر, جنرلائز انگزائٹی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ انسان کے کئی وجوہات اس کی ہوتی ہیں ہونے کی. آپ ٹریٹ کس طرح ایسا اس کو کرتے ہیں, میڈیکل ڈاکٹر ہیں؟ میڈیکل ڈاکٹر کے طور پر جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ سوشل انٹریکشن ہے. آپ سوشل انٹریکشن کریں گے, پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ان ڈیٹیل ہسٹری لیں گے, اسے پوچھیں گے, تو آپ کو ضرور بضرور کوئی نہ کوئی وجہ نظر آئے گی کہ اس کی ڈپریشن کی وجہ کیا ہے. سی بی ٹی جسے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں, وہ بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سوشل انٹریکشن بہت وہ تو چلو یہ تو سائیکولوجیکل ہوگا نا, میں کہوں میڈیکل جو ہے مطلب میڈیسن دیتے ہیں. اینٹی ڈپریشنز بھی ہوتی ہیں جو آپ کی موڈ ایلیویٹ کرتی ہیں. ایپیسوڈز ہوتی ہیں, مثلا آپ کسی بندے کو 6 مہینے کا, 7 مہینے کا, 2 مہینے کا, 3 مہینے کا ایپیسوڈ ہو ڈپریشن کا, پھر وہ ٹھیک ہو گیا ہے. کئی لوگوں کو لانگ ٹرم ڈپریشن ہو جاتی ہے جس میں کوئی بیماری ہے, کوئی کینسر ہے یا کوئی بیماری ہے, اس کی وجہ سے. عموماً جو لوگوں کو ہوتا ہے نا وہ ڈپریشن, وہ بیسکلی آپ کی شارٹ ٹرم ہوتی ہیں, جو کسی وجہ سے اسٹریس کی وجہ سے, کوئی بیڈ نیوز کی وجہ سے, کسی جاب نہ ملی یا جاب چلی گئی یا کچھ طرح کی کام کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور یہ بہت بڑا اسٹگما ہے جو ماشاء اللہ آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میں بڑا خوش ہوں, اس لیے میں کبھی انٹرویو نہیں دیتا, لیکن آپ نے کہا تو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے خاصا پاکستانی سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بڑا نگلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. لوگ جو ہے نا پتہ نہیں شرم محسوس کرتے ہیں سامنے کہ پتہ نہیں لوگ مجھے پاگل کہیں گے یا کیا کہیں گے, لیبل لگا دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کے سامنے لے کے آنا, علامتوں کو سامنے لے کے آنا اور بتانا کہ میرے موڈ یہ ہے, میں نہ سو سکتا ہوں, نہ میں کھا سکتا ہوں, نہ میرا کسی کو ملنے کا دل کرتا ہے, نہ میں کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے, اور اینگری رہنا, اگریسو رہنا سم ٹائمز, اور کئی دفعہ بالکل سیڈ رہنا. سیڈنس یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ہارمونل ڈسٹربنس بھی ہوتی ہیں سائیکولوجیکل. برین کے اندر آپ کے کئی ہارمون جو ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہو رہی ہوتی. کئی دفعہ اس میں ایک ہماری یہ قسم بھی ہے کہ بندہ مینک ڈپریسو ہو جاتا ہے, یعنی کہ اتنا یوفورک ہو جاتا ہے, اتنا ہنسنا شروع ہو جاتا ہے, اتنا وہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ڈپریشن کی علامت ہے. تو ڈپریشن کے 2 ایکسٹریم سائڈز ہیں, 2 بائی پولر جسے ہم کہتے ہیں. بائی پولر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پر آپ یا بالکل ہی ڈپریس ہو جاؤ گے کہ بات ہی نہیں کرو گے, دوسری سائڈ پر اتنے آپ ایکٹیو ہو جاؤ گے, کہ جس طرح لگ رہا ہے کہ بندہ بالکل پاگلوں کی طرح ہو رہا ہے. تو یہ پارٹ آف ڈپریشن ہوتی ہے. موسٹ آف دیز ڈپریشنز آر ٹریٹیبل. پیور اگر پراپر ڈس آرڈر ہو تو اس کا کیور کوئی نہیں ہے, کیور نہیں ہوتا ہے اس کا بیسکلی آپ نے مینیج کرنا پڑتا ہے میڈیسن سے یا میڈیسن بالکل اسے مینیج کرنا. کیونکہ اس طرح ہے کہ جس طرح دیکھیں نا سائیکولوجیکلی جو بندہ ہم سے حل نہیں ہوتا مسئلہ, جو سائیکالوجسٹ سے نہیں ہوتا, وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ریفر کرتے ہو. یہ آپ کو بتا دوں کہ میں ایک سائیکائٹرسٹ نہیں ہوں, لیکن اوبیسلی بینگ اے ڈاکٹر 35-40 سال ہو گئے ہم پریکٹس کر رہے ہیں. تو ہم ہر شعبے میں دیکھتے ہیں, ہر میڈیسن میں, سرجری میں. مثلا میں نے کارڈیوتھریسک سرجری کی ہے, بائی پاس بھی کرتا رہا ہوں, آرتھوپیڈک سرجن بھی ہوں, اور ایمرجنسی میں بھی کام کیا ہے. کافی مطلب میرا وہ ایکسپیرینس ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ ایون کہ بائی پاس کے بعد پیشنٹس کو جو ان کو ڈپریشن ہو جاتی ہے, حالانکہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بائی پاس ہو گیا, تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس طرح کئی لوگ جو ہے نا بڑے ویری امپورٹنٹ. تو
ان کی ٹریٹمنٹ ہم نے کرنی پڑتی ہے. ان کو پھر ہم سائیکالوجسٹ صاحب جیسے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں, وہ ان کی سائیکو انالیسس کرتے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم جو ہے نا, یہ اس کو مینیج کرتی ہے اس کو. یہ ایک اکیلا بندہ نہیں کر سکتا اس کو. لیکن یہ اچھی جو نیوز چیز کی ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ارلی, شرمانا نہیں کہ آپ نے سامنے آنا ہے اور اپنے جی پی سے یا اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ارلی آن آپ کے سمپٹمز اگر ایسی ہیں, کیونکہ اس کو آپ اوور کم کر سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ڈپریشن میں چلے گئے تو نہیں نکل سکتے. بہت سے بندے اس کے ایپیسوڈ ہوتے ہیں, مطلب وہ 2 مہینے کا 3 مہینے کا ایپیسوڈ ہوتا ہے, 4 مہینے کا 8 مہینے کا, پھر آپ 2 سال 3 سال 4 سال بالکل ٹھیک بھی رہ سکتے ہو میڈیسن سے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لائف لانگ ٹائم یا آپ نے دوائیں کھانی ہے. اس میں آپ اتر بھی سکتے ہو دوائیوں سے اور کر بھی سکتے ہو. یہ ہو سکتا ہے آپ ریلیپس ہو کے دوبارہ بھی آپ کو ہو سکتی ہے ایک دفعہ وہ موڈ بن سکتا ہے, وہ چیز بن سکتی ہے. بہرحال ماشاء اللہ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ یہ چیز پہ کر رہے ہو. یہ بڑی اچھی چیز ہے جو اس وقت خاص کر ہماری سوسائٹی میں یہ بڑی نگلیکٹڈ چیز ہے. کیونکہ میں نے حضرت دیکھا ہے نا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فرق مجھے اگر یہ مسئلہ ہے نا تو میں آپ سے بھی چھپاؤں گا, فیملی سے بھی چھپاؤں گا اور فرینڈ سے بھی, اس لیے کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے کسی پاگل نہ کرنا شروع کر دیا, کریزی ہو گیا, اس کا تو دماغ ٹھیک نہیں ہے. یہ بیڈ اسٹگما, نیگیٹو اسٹگما جو ہے نا سوسائٹی کے اندر, اس کو ہٹانا ضروری ہے. اور خاص کر ہٹانے والے بندے ہم لوگ ہی ہیں, جو ایجوکیٹڈ بندے ہیں. ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن دینی ہے, ہم نے لوگوں کو بتانا ہے, اپنی فیملیز کو یہ بتانا ہے کہ یار یہ کوئی پاگل نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے, ڈپریس ہوا ہوا ہے. اور ڈپریشن کی وجہ یہ ہو سکتی ہے. اور اس کو ایسے ٹریٹ کرنا جس طرح آپ ایک دل کی بیماری ہے, ڈائبٹیز ہے, یہ اس کے ساتھ وہ بھی ٹریٹیبل ہے, یہ بھی بالکل ٹریٹیبل ہے. مطلب کیور نہیں ہے ان کا, کیور نہیں ہے. لیکن ڈپریسو, میں نے بتایا ڈپریسو موڈ جو ہے نا, یہ ڈپریسو اسٹیٹ جو ہے نا, وہ تو ٹریٹیبل ہے. لیکن جو ڈپریشن پر سے جو بیماری ہے نا, ڈس آرڈر ہے نا, وہ اس کا کمپلیٹ کیور نہیں ہوتا. لیکن یہ اس کو کنٹرول آپ بڑے آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں. یو کین لیو یور لائف ہیپیلی. کر سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو.